نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے آستانہ عالیہ چشتیہ مہریہ پر ہم تسلسل کے ساتھ 10 روزہ محافل ذکر امام حسین علی مقام کی آج 7ویں نشست میں حاضر ہیں۔ ان محافل ذکر شہدائے کربلا کے انعقاد پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں آستانہ عالیہ چشتیہ مہریہ کے جمیع متعلقین اور مریدین کو، بالخصوص مسند صدارت پہ تشریف فرما آل نبی اولاد علی جناب محترم صاحبزادہ پیر سید نعیم الحسن شاہ صاحب بخاری زیدہ عمرہ، جناب محترم صاحبزادہ پیر سید حیدر حسن شاہ صاحب بخاری سجادہ نشین آستانہ عالیہ بزمیہ چشتیہ مہریہ بادشاہ پور شریف اور تشریف فرما جمیع دیوانگان آل مصطفیٰ، دعا ہے کہ رب کائنات سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ عاطف بھی آگے آج۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری آج کی نشست کا موضوع ذکر سکائے رسول اور سکائے کربلا ابو الفضل حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس لیے جتنا وقت بھی نصیب ہوگا مجھے امید ہے کہ آپ تمام احباب سر تپا کان بن کے ذکر حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالی عنہ سماع کریں گے۔ حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف کیا ہے؟ حضرت غازی عباس مراد علی شیر خدا ہیں اور حضرت غازی عباس حضرت علی شیر خدا کی دعا کا نام ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا،
یہ سورہ طٰہٰ کی آیہ مبارکہ نمبر 29 ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ فرعون کے ساتھ مقابلہ کریں، اس کے دربار میں جائیں اور پیغام حق اس تک پہنچائیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، مولا مجھے ایک ظالم کے دربار میں بھیج رہا ہے، اس کے دربار میں جانے کے لیے مجھے اپنے خاندان میں سے میرا وزیر عطا کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ مولا مجھے میرے ہی خاندان میں سے میرا وزیر عطا کر جو میرا معاون بنے، میرا مددگار بنے۔ سامعین محترم، بس ان کلمات کو ذہن میں رکھیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، آپ کے ذہن میں جب بھی کرب و بلا کا نقشہ آتا کہ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مارکہ کرب و بلا کا ایک ایک نقشہ صحابہ کو بتا دیا تھا، میرے حضور نے بتا دیا تھا کہ میرا یہ شہزادہ حسین کرب و بلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی آپ کے تصورات میں کرب و بلا کا نقشہ آتا تو آپ کے ذہن میں آتا کہ جب میرا حسین یزیدیوں کے سامنے کھڑا ہوگا اس وقت میں بھی موجود نہیں ہوں گا، امام حسن بھی موجود نہیں ہوں گے، تو حضرت علی شیر خدا کے دل میں اضطراب پیدا ہوتا، طبیعت میں بے چینی پیدا ہوتی، مولا کائنات دعا کرتے اور سوچا کرتے کہ کون ہوگا جو اس وقت میرے حسین کا مددگار ہوگا۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ سے مشاورت کی اور آپ سے اظہار کیا کہ بھائی عقیل، عرب کا کوئی دلیر قبیلہ دیکھیں اور اس دلیر قبیلے کی کوئی نیک بخت اور نیک سیرت خاتون کو دیکھیں جس سے میرا اللہ مجھے ایسی اولاد عطا کرے جو میرے حسین کی کرب و بلا میں معاون ثابت ہو۔ تو حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے پھر مولا علی شیر خدا سے عرض کیا کہ اے مولا علی شیر خدا، اسی عرب میں ایک قبیلہ ہے جس کو قبیلہ کلابیہ کہتے ہیں، اور اس قبیلے کا جو ٹائٹل ہے وہ شجاع العرب ہے، یعنی عرب کا بہادر ترین قبیلہ۔ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ علی کی خادمہ بن کے آئی ہوں اور ساری زندگی میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کے شہزادوں کی خدمت کرتی رہوں گی۔ پھر سامعین محترم، وقت آگے چلا، اللہ رب العزت نے 3 شعبان سن 26 ہجری کو حضرت مولا علی شیر خدا اور حضرت فاطمہ کلابیہ کے ہاں پہلی اولاد عطا کی، جن کا نام ابو الفضل حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ رکھا گیا۔ لفظ عباس کا معنی ہے آزاد شیر۔ علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نام اس لیے رکھا کہ کل جب مارکہ کرب و بلا بپا ہوگا، میرا حسین یزیدیوں کے لشکر میں گرا ہوگا، اس وقت حسین کا ممد اور مددگار اس میدان کرب و بلا میں یہ آزاد شیر حضرت عباس ہوں گے۔ پھر سامعین محترم،
حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ایک لقب ہے سکائے حسینی، سکا کہتے ہیں پانی پلانے والے کو، کسے؟ پانی پلانے والا۔ مارکہ کرب و بلا میں پانی کی مشک لے کر دریائے فرات پہ جانے والی ہستی کا نام عباس ہے۔ لیکن سامعین محترم، حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی کو دیکھیں، رشتے میں امام حسین کے بھائی ہیں، لیکن ساری زندگی حضرت غازی عباس آقا امام حسین کو بھائی نہیں کہتے، ساری زندگی ان کا غلام ہو کے پیش ہوتے رہے، وفاداری کرتے رہے، غلامی کرتے رہے۔ اب سامعین محترم، ایک آیہ کریمہ کی طرف آپ کی توجہ لاتا ہوں، یہ سورۃ البقرہ ہے، آیہ کریمہ نمبر 249 کو پڑھیں۔ یہاں سامعین حضرت طالوت علیہ السلام کے لشکر کا ذکر ہو رہا ہے۔ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ، کہ جب حضرت طالوت علیہ السلام 80,000 کا لشکر لے کر چلے باطل سے لڑنے کے لیے، پھر آگے سامعین محترم قرآن مجید کی آیات کو پڑھیں۔ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِالنَّهَرِ، حضرت طالوت اس لشکر سے فرماتے ہیں کہ اے حق کے لیے نکلنے والو، اللہ رب العزت تمہیں ایک نہر کے ذریعہ آزمائے گا، رب کائنات تمہیں ایک نہر کے ذریعہ آزمائے گا۔ بس اس لفظ نہر کو ذہن میں لائیں۔ ادھر طالوت علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعہ آزمائے گا، ادھر میدان کرب و بلا میں دیکھیں ساتھ دریائے فرات ہے، ادھر طالوت علیہ السلام کی قوم کو اللہ پانی کی وجہ سے اور نہر کے ذریعہ آزماتا ہے، اور ادھر رب کائنات حضرت غازی عباس کی وفا کو دریائے فرات کے ذریعہ آزماتا ہے۔ اب ماحول کیا ہے؟ طالوت علیہ السلام کی قوم 80,000 کے قریب، راستے میں نہر آئی، مجاہدوں نے، سپاہیوں نے، قوم کے لوگوں نے کہا کہ پیاس بڑی ہے، پانی پینا چاہتے ہیں، لیکن آگے رب کائنات فرماتا ہے فَمَنْ شَارِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي، کیا قوم تجھے آزمایا جا رہا ہے، نہر تو تمہارے سامنے ہے، لیکن جو جہاں سے پانی پیے گا فَلَيْسَ مِنِّي، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اس کا سبب کیا ہے اس کو بیان کرنا اس وقت ضروری نہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ جو یہاں سے پانی پیے گا وہ مجھ میں سے بولیں گے نہیں ہے۔ لیکن پھر اللہ نے اس قوم پہ کرم کیا، فرمایا اِلَّا مَا نِغْتَ، اتنی اجازت دیتے ہیں کہ نہر کے قریب جائیں اور ایک چلو بھر پی لیں، نہر کے قریب جائیں اور چلو بھر پی لیں، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ حضرت طالوت علیہ السلام نے قوم کو کہا کہ پانی ایک چلو پی سکتے ہو، 80,000 سپاہی ایک چلو بھر پانی پینے کے لیے نہر کے قریب گئے، ان 80,000 میں سے صرف 313 تھے جنہوں نے صرف ایک چلو پیا، باقی سارے کے سارے منہ لگا کے پینے لگ گئے۔ 80,000 میں سے کتنے بچے؟ صرف 313۔ اب ادھر میدان کرب و بلا میں دیکھیں، حضرت غازی عباس دریائے فرات پہ گئے پانی لینے کے لیے، مشک کو بھر لیا، دل نے چاہا کہ اے عباس تو بھی تو پیاسا ہے، تو بھی تو پیاسا ہے، دریا تک آ چکا ہے، جو واپس جائے گا وہ تو خیمے والے پی لیں گے، اے عباس ایک چلو بھر تو پی لے۔ حضرت غازی عباس نے ہاتھوں میں پانی لیا، پھر ذہن میں خیال آیا کہ میرا حسین نبی پیاسا ہے،
پھر ذہن میں خیال آیا کہ بہن زینب ابھی پیاسی ہے، پھر ذہن میں خیال آیا کہ سیدہ سکینہ بھی پیاسی ہیں، ہاتھوں میں پانی لے کر دوبارہ پانی دریا میں ڈال کے کہتے ہیں کہ عباس اس وقت تک پانی نہ پیے گا جب تک میرا حسین نہیں پیتا اور شہزادی سکینہ نہیں پیتی۔ تو سامعین محترم، حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پانی اپنے ہاتھوں میں لے کر پھر دوبارہ پھینک دیا۔ پھر سامعین، حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور 3 بھائی ہیں، یعنی ام البنین حضرت فاطمہ کلابیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو مولا کائنات کی اولاد ہے، وہ 4 بیٹے ہیں۔ حضرت غازی عباس کے اور 3 بھائی ہیں، ایک تو حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ایک حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام آپ کے وصال کا وقت قریب تھا، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ساری اولاد کو بلایا، اور ساری اولاد کو بلا کے حضرت امام حسن اور امام حسین کو بھی بلایا۔ حضرت غازی عباس کو چھوڑ کر مولا علی شیر خدا نے باقی ساری اولاد کا ہاتھ امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھوں میں دے دیا، باقی سارے بیٹوں کا ہاتھ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھوں میں دیا، اور فرمایا کہ ساری زندگی حسن کی خدمت کرنا۔ حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو فی الحال چھوڑ دیا۔ ابھی نشست جاری ہے کہ ام البنین حضرت فاطمہ کی لابیہ مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں رو پڑی اور عرض کرتی ہیں کہ اے مولا کائنات، کیا میرے عباس سے کوئی غلطی ہو گئی کہ باقی سارے شہزادوں اور بیٹوں کا ہاتھ امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھوں میں دے دیا لیکن میرے عباس کو چھوڑ دیا؟ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا نے حضرت غازی عباس کو بلایا اور امام حسین علی مقام کو بلایا۔ حضرت غازی عباس کا ہاتھ حضرت امام حسین کے ہاتھوں میں دے کے آپ فرماتے ہیں عباس تیرا ہاتھ اپنے حسین کے ہاتھوں میں دیتا ہوں، اور اتنا کہتا ہوں کہ کل میدان کربلا میں میرے حسین کا محمد بن جانا، ساری زندگی میرے حسین سے وفا کرنا، میرے حسین کا مددگار رہنا۔ اور سامعین محترم، امام حسین علیہ السلام حضرت عباس کو کہا کرتے تھے عباس میں تیرا بھائی ہوں، تو مجھے بھائی کہہ کے پکار، لیکن حضرت عباس ہمیشہ خود کو امام حسین کا غلام کہتے تھے۔ اور آپ کے کلمات ہیں اور آپ کا انداز ہے، جس طرح حضرت علی شیر خدا حضور کی بارگاہ میں عاجزی اور ادب سے پیش ہوتے اور کہا کرتے انا عبد من عبید محمد۔ حضرت مولا علی شیر خدا کہا کرتے تھے میں محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں، اسی طرح حضرت غازی عباس کہا کرتے تھے میں حسین علیہ السلام کا غلام ہوں۔ سامعین، یہاں پہ ایک اور بڑی مشابہت ہے کہ جب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا وقت تھا، مولا کائنات اس دنیا میں تشریف لائے،
مولا علی شیر خدا نے اس وقت تک آنکھیں نہ کھولیں جب تک سامنے چہرہ مصطفیٰ نہ تھا. مشہور ہونے لگا کہ مولا علی شیر خدا آنکھیں نہیں کھول رہے، کوئی بیماری نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو. لیکن جو ہی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی گود میں آئے، تاجدار کائنات کی آغوش میں آئے، فوراً مولا کائنات نے آنکھیں کھولی اور حضرت علی شیر خدا نے پیغام دیا کہ دنیا والو، تم محمد مصطفیٰ کے عاشق اس دنیا میں آ کے بنتے ہو. علی وہ ہے جو عالم ارواح سے محمد مصطفیٰ کا دیوانہ بن کے آیا ہے. سامعین محترم، اسی مناسبت کو اب نہیں چلائیں. جب حضرت غازی عباس کی ولادت ہوئی، حضرت غازی عباس کی بھی آنکھیں بند تھیں. یہی باتیں ہونے لگی کہ کہیں کوئی بیماری نہ ہو. لیکن جب حضرت امام حسین تشریف لائے، حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت غازی عباس کو اٹھایا، اپنی گود میں لیا. حضرت امام حسین کا حضرت غازی عباس کو اٹھا کر اپنی گود میں لینا تھا کہ غازی عباس نے آنکھیں کھول دی اور یہی پیغام دیا کہ دنیا والوں سن لو، تم تو حسین حسین کے نعرے بعد میں لگاؤ گے، عباس وہ ہے جو حسین سے وفا کا پیغام اسی عالم سے لے کے آیا ہے. پھر حضرت غازی عباس کو جو گھٹی دی گئی وہ شہد کی گھٹی نہیں تھی، وہ کھجوروں کی گھٹی نہیں تھی. حضرت امام حسین علی مقام نے حضرت غازی عباس کو جب اپنی گود میں لیا، حضرت غازی عباس نے آنکھیں کھولیں، آقا امام حسین نے اپنی زبان حضرت غازی عباس کے منہ میں دے دی. تو سامعین محترم، یہ تسلسل دیکھیے گا. حضرت غازی عباس مولا علی شیر خدا کی دعاؤں کا نام ہے. غازی عباس علی شیر خدا کی تمناؤں کا نام ہے. غازی عباس علی کی آرزوؤں کا نام ہے. گویا میدان کرب و بلا میں مولا علی شیر دریا سے خانوادہ رسول کے لیے پانی پینے کی اجازت نہیں تھی. وہ خاندان رسول جن کی وجہ سے رب کائنات پوری کائنات کو پانی عطا کر رہا ہے، ظالم یزیدیوں نے اسی خاندان پہ پانی بند کر دیا. آٹھ محرم الحرام گزر گئی، 9 محرم گزر گئی، 10 محرم آ گئی. خانوادہ رسول پیاسا ہے. سامعین محترم، آنکھیں بند کر کے تھوڑا تصور میں لا کے سوچے تو صحیح، آج ہمیں چند گھنٹے پانی نہ ملے تو کیا حال ہوتا ہے. 7 محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک خانوادہ رسول کے خیموں میں پانی نہیں پہنچا. العطش العطش کی صدائیں ہیں، بچے پیاسے ہیں. 10 محرم الحرام صبح سے ظالم یزیدیوں کے ساتھ مارکا جاری ہے. ایک ایک کر کے سارے محبین آل رسول شہید ہو گئے. پھر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آقا امام حسین علیہ السلام کے جوان بیٹے، 18 سال عمر، حضرت علی اکبر کی شہادت ہو گئی.
جوان حضرت قاسم بن الحسن مجتبی کی شہادت ہو گئی۔ جب یہ شہزادے رب کی بارگاہ میں پہنچ گئے، حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا امام حسین کی بارگاہ میں آئے اور آ کے عرض کرتے ہیں، آقا امام حسین اب مجھے اجازت دیں، میں دیکھتا ہوں کہ یہ یزیدی کس طرح ظلم و بربریت جاری رکھتے۔ لیکن حضرت امام حسین علی مقام فرماتے ہیں کہ بھائی عباس، آپ میرا سہارا ہیں، آپ میرا حوصلہ ہیں، آپ اس قافلے کے علمدار ہیں، آپ باب الحوائج ہیں، آپ چلے گئے تو میری کمر ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے اے عباس، تجھے جانے کی ابھی اجازت نہیں دیتا۔ آقا امام حسین نے انکار کر دیا۔ حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیموں میں گئے۔ خیمے میں حضرت سیدہ سکینہ سلام اللہ تعالی علیہ، آپ نے جب حضرت غازی عباس کو دیکھا تو قریب آ کے کہتی ہیں، چچا جان آپ تو بڑے بہادر ہیں، آج تک کسی میدان میں آپ ہارے نہیں ہیں۔ یہاں خیموں میں پیاس ہے، پیاس کی شدت ہے، اے چچا عباس آپ جائیں اور سب کے لیے پانی کا اہتمام کریں۔ جب حضرت سیدہ سکینہ نے پانی کے لیے عرض کیا تو حضرت غازی عباس کہتے ہیں کہ بیٹی سکینہ، مجھے امام حسین آگے نہیں بڑھنے دیتے، بیٹی سکینہ تو ساتھ چل اور امام حسین سے عرض کر کے وہ مجھے جانے دے۔ حضرت عباس نے حضرت سیدہ سکینہ کو ساتھ لیا۔ حضرت سیدہ سکینہ کی سفارش ڈالی اور سیدہ سکینہ سے کہا، بیٹی سکینہ امام حسین تیری تو کوئی بات نہیں ڈالتے، تو ساتھ چل، مجھے اجازت لے دے۔ حضرت سیدہ سکینہ ساتھ آئیں، عرض کرتی ہے، بابا جان حضرت عباس کو بھیجے کہ ہمارے لیے پانی لائے۔ آقا امام حسین عالی مقام نے اجازت دی۔ حضرت غازی عباس اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے، دلیری کے ساتھ دریائے فرات کے قریب پہنچے۔ سامنے یزیدیوں کا پہرا تھا، جو ظالم یزیدی بھی سامنے آتا گیا حضرت غازی عباس اسے جہنم پہنچاتے گئے۔ صرف پانی لینے جا رہے تھے، ایک ہی وار میں 80 سے زائد یزیدیوں کو واصل جہنم کر دیا۔ دریا میں پہنچے، مشک پانی سے بھری، خود پانی کے لیے چلو بھرا، وہ ذکر ہو چکا، چھوڑ دیا کہ جب تک میرے حسین اور شہزادی سکینہ پانی نہیں پیتی تب تک میں بھی پانی نہیں پیوں گا۔ یہ تو وفائے عباس ہے۔ حضرت عباس نے اپنا گھوڑا نیچے کیا، گھوڑے کا منہ پانی کے ساتھ لگا کے کہا، گھوڑے تو پانی پی لے۔ کتب کا مطالعہ کریں، حضرت عباس کے گھوڑے کی وفا دیکھیں، 2-3 بار حضرت عباس نے گھوڑے کو پانی پلانا چاہا، گھوڑے نے پانی پینے سے انکار کر دیا۔ گویا اشارہ یہی تھا کہ
کہ جس خاندان کی محبت اندر ہے اور جس کی وفا کے لیے کائنات میں آئے ہیں، اگر ان سے پہلے پانی پی لیں تو پھر وفادار نہیں رہتے، پھر وفاداروں میں نام نہیں رہتا۔ حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لے کے واپس پلٹے، ظالم یزیدیوں نے چاروں طرف سے گھیرا، بائیں ہاتھ میں پانی کی مشک ہے، دائیں ہاتھ میں تلوار ہے، دائیں ہاتھ میں تلوار، جس طرف تلوار ہے اس طرف سے کوئی یزیدی قریب آنے کی جرت نہیں کرتا۔ ہزاروں یزیدیوں نے حضرت غازی عباس کو گھیرا، دور سے تیروں کی بارش کر دی، تیروں کی بارش کر دی۔ حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم اطہر تیروں کے زخموں سے چور چور۔ پھر ایک ظالم یزیدی بائیں طرف سے قریب آیا، جس ہاتھ میں مشک ہے، اس بدبخت نے آگے بڑھ کے حضرت غازی عباس کے بازو پہ وار کیا، حضرت غازی عباس کا بازو قلم ہو گیا۔ لیکن جرت اور دلیری، ہمیں کانٹا چبھ جائے تو آگے ہوش نہیں رہتی۔ حضرت غازی عباس نے تلوار چھوڑ دی، دائیں ہاتھ میں پانی کی مشک لی، واپس نکل کے شہزادیوں تک پانی پہنچانا چاہا، شہزادیوں تک پانی پہنچانا چاہا۔ لیکن جب ظالم یزیدیوں نے دیکھا کہ اب تلوار نہ رہی، قریب آ کے ایک بدبخت نے پھر وار کیا اور حضرت غازی عباس کا دوسرا بازو بھی شہید ہو گیا۔ وفائے عباس کو دیکھے، پانی کی مشک کو منہ میں لے لیا، واپس خیموں کی طرف آنا چاہا کہ پانی پہنچاؤں۔ خیموں کی طرف چل رہے تھے کہ یزیدیوں نے تیر برسائے، ایک تیر مشک میں لگا، پانی سارے کا سارا ضائع ہو گیا۔ حضرت غازی عباس کا جسم اقدس زخموں سے چور چور ہو کر زمین پہ ہے، برچیوں کے زخم، تلواروں کے زخم، تیروں کے زخم، زمین پہ تشریف لائے اور زبان سے آواز آتی ہے، یا اخی ادرکنی، بھائی حسین تشریف لائے۔ آقا امام حسین عالی مقام تشریف لائے تو حضرت غازی عباس کا جسم اقدس زمین پر ہے، جسم اقدس زمین پر ہے۔ آقا امام حسین عالی مقام نے حضرت غازی عباس کا سر اقدس اپنی گود میں رکھا، اپنی گود میں رکھا۔ کچھ باتیں کی، کچھ راز و نیاز تھے جو ایک دوسرے سے ذکر ہو گئے۔ حضرت غازی عباس کہتے ہیں، بھائی جان میری خواہش ہے، درخواست ہے کہ جب میری روح پرواز کر جائے میرے جسد کو اٹھا کے خیموں تک نہ لے جائیے گا۔ خیموں تک نہ لے جائیے گا۔ امام حسین نے پوچھا، غازی عباس ایسا کیوں کہتے ہو؟ تو حضرت غازی عباس کہتے، میری سکینہ میرے انتظار میں ہے،
سکینہ منتظر ہے کہ عباس پانی لائے گا. میں نے ساری زندگی سکینہ کی کوئی بات نہیں ٹالی. میں نے ساری زندگی جو سیدہ سکینہ نے کہا وہ پورا کیا. آج میری سکینہ نے پانی مانگا ہے، وہ پانی نہیں پہنچا سکا. میری سکینہ کو میرا منہ نہ دکھانا، مجھے شرمندگی ہوگی. حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ خانوادہ مصطفیٰ آقا امام حسین سے وفا کرتے کرتے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سامعین محترم، یہ مارکہ کرب و بلا اور ذکر شہدائے کربلا یہ صرف رسمن سننے سنانے کی چیز نہیں ہے. خانوادہ رسول کی قربانیوں کو سن کر پڑھ کر لازم ہے کہ ہم اپنی زندگیاں خانوادہ رسول کی سیرت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں. اور یہ ذکر امام حسین یہ صرف ایک مہینہ ماہ محرم الحرام کے لیے نہیں ہے. جن کے سینے میں محبت حسین ہے ان کے لیے لازم ہے کہ وہ زندگی کا ایک ایک لمحہ امام حسین کے نام کر دے. مارکہ کرب و بلا یہ سیاست اور ریاست کی جنگ نہیں ہے. مارکہ کرب و بلا حق اور باطل کی جنگ ہے. حق اور باطل کی جنگ ہے. آقا امام حسین صرف کسی ریاست کے لیے نہیں نکلے تھے. آقا حسین شریعت مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے نکلے تھے. دین محمدی کی حفاظت کے لیے نکلے تھے. اور مارکہ کرب و بلا سے 3 کردار سامنے آئے. ایک کردار حسینی ہے، ایک کردار یزیدی ہے اور تیسرا کردار کوفی ہے. حسینی کردار حق کے لیے ڈٹ جانے کا نام، یزیدی کردار ظلم و بربریت کا نام، اور کوفی کردار ظلم ہوتا دیکھ کر خاموش رہ جانے کا نام. آقا امام حسین عالی مقام کے آخری لمحات کو دیکھیں، وہ بھی سارے سجدے میں ہے. لیکن یاد رکھ لیں یہ جنگ نماز یا سجدہ کی جنگ نہ تھی، یہ نظام نماز کی جنگ تھی. نماز صرف چند ارکان کا نام نہیں ہے، نماز ایک نظام کا نام ہے. اگر کوئی انسان ظاہری طور پر ارکان نماز ادا کرتا رہے، قیام بھی کر لے، رکوع بھی کر لے، سجود بھی کر لے، لیکن اگر اس کے اندر پیغام حسین نہیں، فکر حسین نہیں، نظام حسین نہیں، تو سمجھ لیں نمازیں پڑھ کے بھی وہ ایمان سے خالی ہے. کیوں؟ آخری جملے دینے لگا ہوں. 10 محرم الحرام کی صبح کو دیکھیں، جب نماز فجر کا وقت تھا، آذان فجر دونوں لشکروں میں تھی. آذان فجر کی آواز یزیدی لشکر میں بھی تھی اور آذان فجر کی آواز حسینی لشکر میں بھی تھی. نماز با جماعت یزیدیوں نے بھی پڑھی، نماز با جماعت حسینیوں نے بھی پڑھی. سامعین محترم، جب نماز دونوں طرف، کلمہ دونوں طرف، اذان دونوں طرف، پھر سوچنا پڑے گا کہ اگر حق کا فیصلہ نماز پر کرنا ہے تو نماز تو دونوں طرف ہے.
تو نماز کو دیکھ کر حق کا فیصلہ نہیں ہوگا. ظاہری ارکان اسلام دونوں طرف، ان کو دیکھ کے حق کا فیصلہ نہیں ہوگا. اگر حق کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر سمجھ لیں جدھر خاندان مصطفیٰ ہے حق ادھر ہے، جدھر نواسائے مصطفیٰ ہے حق ادھر ہے. اور اگلے کلمات کو سمجھیں. لوگ کہتے ہیں کہ حق کو پہچانو اور حق کے پیچھے چلو. حق کو پہلے تلاش کرو اور پہچانو اور حق کے پیچھے چلو. سامعین، ہم سب وہ ہیں جو حق کے پیچھے چلتے ہیں. خاندان مصطفیٰ اور میرے حسین کا مقام یہ ہے کہ جدھر حسین جاتا ہے حق ان کے پیچھے جاتا ہے. حسینیت، 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 یزیدیت. اس لیے حق کے متلاشیوں، حق حسین کی طرف ہے، باطل یزید کی طرف ہے. حسین علم کا نام، حسین تربیت کا نام، حسین فکر کا نام، حسین نظام حیات کا نام، حسین امن و محبت کا نام. یزید ظلم کا نام، بربریت کا نام، قتل و غارت کا نام. اگر حسین نہیں بننا چاہتے ہو تو آئیے ساری زندگی جو حسین علیہ السلام کرتے رہے ہیں کم از کم اس کا کچھ حصہ تو زندگیوں میں شامل کر لیں. آقا امام حسین کی زندگی کا آخری لمحہ سجدے میں ہے. آئیے نماز کو سجدہ حسینی سمجھ کے ادا کرنے والے بن جائے. اگر صرف نعرے لگاتے رہے، صرف دعوے کرتے رہے اور زندگی میں نماز داخل نہ ہو سکی، نظام نماز داخل نہ ہو سکا، تو پھر کل یوم قیامت آقا امام حسین کو کون سا منہ دکھائیں گے؟ آئیں داموں سے کچھ آگے نکلیں، نعروں سے کچھ آگے نکلیں اور زندگی اپنی بدلنے کی کوشش کریں. ان 10 روزہ محافل ذکر شہدائے کرب و بلا کے انعقاد پر بار دیگر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. آستان